شیخ التفسیر مفتی سید جابر حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ عالیہ کے صاحبزادے حضرت کے جانشین حضرت مولانا محمد ذکریہ شاہ صاحب جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، فیصل آباد سے سفر کر کے آپ کی اور ہماری محبت میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، تو اب انشاءاللہ تعالی میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ آئیں چند باتیں ہمارے لیے وعظ و نصیحت کی بیان کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، پھر دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد اکرام بھی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حضرت والا کہ آئیں کچھ باتیں ہمارے لیے وعظ و نصیحت کی بیان۔ سہیل تھوڑے سے آگے آپ قاری صاحب کے حکم پہ ہو گئے، تھوڑے سے آگے میری درخواست پہ ہو جائیں، قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ادھر سے بھی آگے آئیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں اللہ نے اپنے نام لینے کے لیے جمع کیا، اور ہم سب یہاں پر صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور ایسی مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مجلسوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ بخشش کا اعلان فرما دیتا۔ میرے محترم ساتھیو، ہم سب کے لیے سب سے بڑی ضرورت اللہ سے معافی ہے۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صاحبزادے، جن دو بھائیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں نوجوان جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور دوسری بات یہ بھی فرمائی تھی کہ حسن اور حسین میری دنیا کی بہاریں ہیں، میرے پھول ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت حسن حسین کو حضور قریب کر کے ان کو اس طرح سونگا کرتے تھے جیسے گلاب کے خوشبو چھوٹی جاتی ہے، اتنا پیارا، چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ ایک دن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے. بچوں کے رونے کی آواز آئی. آپ اندر تشریف لے گئے, بیٹی سے پوچھا. انہوں نے کہا جی بچے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جناب حسن کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی. حضرت حسن چوستے رہے. جب وہ خاموش ہو گئے ان کو لٹا دیا, پھر حسین کو اٹھا لیا. ان کے منہ مبارک میں بھی اپنی زبان مبارک دی. جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ان کو لٹانے کے بعد حضور فرمانے لگے فاطمہ حسن حسین کو رلایا نہ کرو, جب یہ روتے ہیں تو میرا دل پھٹتا ہے. اتنی بات. تو جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جناب سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی, جو کربلا کے شہداء میں سے بچ گئے تھے. امام زین العابدین نے بات عجیب فرمایا کہ جو لوگ تو عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جنت ملے, وہ تو تاجروں والی عبادت کرتے ہیں. بزنس مین کا ہوتا ہے یہ سودا لینا ہے اور وہ دینا ہے. تو جو تو کرتے ہیں عبادت جنت کے لیے, وہ تو تاجروں والی عبادت کرتے ہیں. جو بہت ڈر کے عبادت کرتے ہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے, آگ میں نہ پھینک دے, مارے نہ جائیں, ظلم ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے, وہ غلاموں والی عبادت کرتے ہیں. غلام کو ڈر ہوتا ہے ہر وقت کہ آقا اس بات پہ ہمارے, اس بات پہ ہمارے, اس بات پہ ہمارے. تو کہا حضرت پھر اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ فرمایا اللہ کی عبادت تو عاشقوں کی طرح کرنی چاہیے. عاشق کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے, وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے, اور وہ اس کا محبوب اس سے راضی ہو تو بھی اس کا دل بیٹھتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے. محبوب ناراض ہو تو بھی اس کا دل روتا ہے. تو فرمایا مومن کو عبادت اللہ کی عاشقوں کی طرح کرنی چاہیے, عشق سے کرنی چاہیے, محبت سے کرنی چاہیے. اور عشق و محبت کی عبادت یہ اللہ والے سکھاتے ہیں, یہ کتابیں نہیں سکھاتی, یہ لیکچر نہیں سکھاتے. یہ دل کی ایک دنیا ہوتی ہے, اور جب وہ پلٹتی ہے اور اس کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کا نور آتا ہے, پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تمام کائناتوں میں اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی. قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کہا رب العالمین, ان کو کہا رحمت للعالمین. ابھی بھائی صاحب رحمان نعت پڑھ رہے تھے کہ ساری کائنات جن کی وجہ سے حضرت ایک حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے دعا کی ربی انی ظلمت نفسی ربنا ظلمنا, تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ سے یہ بھی کہا کہ اے اللہ میں آپ کو محمد کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. بعد میں اللہ نے پوچھا کہ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ اس دنیا کے پہلا انسان آدم علیہ السلام. اور کہا اللہ پاک جب مٹی کا پتلا بنا کے آپ نے اس میں روح ڈالی تھی اور میری آنکھ کھلی تھی تو سب سے پہلے میری نظر آپ کے عرش پر گئی. اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ
میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ جس شخصیت جس ذات کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ اللہ کا سب سے قریبی آدمی ہے، تو میں آپ کو اور اللہ کا سب سے حضور اللہ نے بے انتہا محبوبیت عطا فرمائی، بے انتہا تعلق عطا فرمایا، اور یہ انتہا ہے تعلق کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب انبیاء کو ملاقات کا موقع دیا، معراج ہوئی، سب کو معراج ہوئی، لیکن سب کو زمین پر معراج ہوئی اور مجھے اوپر بلا کے معراج کرائے گئے۔ حضور فرماتے ہیں جس جگہ میں اور اللہ تھے وہاں پہ کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، اس قدر محبوبیت، اس قدر تعلق۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے، ساری رات روتے ہوئے ایک ہی سجدے میں گزارتے تھے، رکوع میں گزارتے تھے، قیام میں گزارتے تھے۔ آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں میں پانی پڑ رہا، پاؤں سوج جاتے، آنکھوں سے آنسو نکل کے داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ میں کہتی یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہیں، آپ کو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی وجہ سے اللہ نے بخشنا ہے لوگوں کو اور آپ خود اتنی مشقت کرتے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا شکر ادا نہ کروں۔ یہاں بخشنے کے لیے عبادت نہیں ہو رہی، نہ بخشش کرانے کے لیے عبادت ہو رہی، نہ منانے کے لیے عبادت ہو رہی، سارے مرحلے طے ہیں۔ یہ اب اس محبت کا شکرانہ ہے، اور یہ عبادت اللہ کو چاہیے اپنے بندوں سے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں ایک آدمی 100 نفل پڑھتا ہے، لیکن وہ نفل بے جان ہے، کیوں؟ اگر اس کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت شامل نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، حضرت کے استاد بھی ہیں، پہلے شیخ بھی ہیں، فرمایا میں ان کے پاس گیا، مجھے تنہائی میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے مولوی اشرف علی بات بتانے کی نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں، میں جب بھی سجدے سے سر اٹھاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اللہ نے میرے سر پہ پیار دے دیا۔ یہ نماز مطلوب ہے نا، پتہ چل رہا ہو نماز پڑھ رہے ہیں، 7 ضربے بھی کر رہے ہیں، تقسیمیں بھی دے رہے ہیں، رشتے بھی طے کر رہے ہیں، رشتے توڑ بھی رہے ہیں، پروگرام بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں جب میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہوں تو وہ میرے نفس پر اسی طرح اللہ اکبر چھری چلاتا ہے جس طرح بکرے کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر تو چھری چلتی ہے۔ پھر اس تکبیر اللہ اکبر کے بعد فرمایا سوائے اللہ کے کچھ یاد نہیں آتا۔ تو اولیاء فرماتے ہیں 100 نفل بغیر معرفت کے، بغیر محبت کے، اور 2 نفل اللہ کی محبت اور معرفت کے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہیں 100 نفلوں سے، کیونکہ یہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور جو چیز اللہ پسند فرماتے ہیں اس پوری چاہتوں کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اس کی بہت حیثیت ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، آپ حضرات خوش نصیب ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو خانقاہ میسر ہے، یہ خانقاہ میسر ہے، بزرگ میسر ہے، تو یہ چیز انہی خانقاہوں سے ملتی ہے، انہی اللہ والوں سے ملتی ہے۔ ہمارے پردادا مرشد ان
کے بھی مرشد بلکہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت لاہوری کے شیخ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، جیسے کوئی جاتا ہے بزرگوں سے ملنے کے لیے، ساتھ اپنے کسی دوست کو بھی لے جاتا ہے، تو وہ لے گیا ساتھ۔ تو نماز کا وقت ہوا، وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ان کا وہ دوست اٹھا۔ حضرت نے فرمایا آجو آپ بھی نماز پڑھ لو۔ کہنے کا حضرت آپ کا جسم نماز پڑھتا ہے، ہماری روح نماز پڑھتی رہتی ہے، ایسے لوگ بھی یہاں پر ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی روح نماز پڑھتی ہوگی، اچھی بات ہے، لیکن آج اپنے جسم کو بھی نماز پڑھا، بہتری سی بات ہے۔ وہ چلا گیا نماز پڑھنے، پھر اس کے بعد چلا گیا۔ خانقاہ سے جانے کے بعد کو 25 سال کے بعد حضرت کے کسی خلیفہ کو ملا اور کہا کہ میں آپ کے مرشد کے پاس کسی دوست کے ساتھ ایک دفعہ گیا تھا اور انہوں نے میری روح کو نماز پڑھایا، میرے جسم کو نماز پڑھائی تھی، آج 25 سال ہو گئے میری کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ صحبت اہل اللہ کی برکت ہے۔ کوئی تقریر تو نہیں کی، مسئلہ تو نہیں سمجھایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے کفر واقع ہو جاتا ہے، یہ وجوب ہے، یہ عدم وجوب ہے، کچھ بھی نہیں سمجھایا۔ کوئی لیکچر بھی نہیں دیا 2-4 گھنٹے، بس اخلاص کے ساتھ اللہ کی کسی محبت اور معرفت میں ڈوب کر اتنی سی بات کہی اور اگلے کا دل بدل گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا، ساتھ کوئی ساتھی ساتھ لے آیا کہ جی میں بیعت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بیعت کر لو یار، بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، تم کہہ دیجیے میں نہیں ہوتا بیعت۔ یاد رکھیں بعض لوگوں کو محنت کر کے اللہ تک آنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ خود کھینچ لیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ کچھ خود رو رو کے کہتے ہیں اللہ ہمیں پاس بلا لو، کچھ لوگوں کو اللہ خود کھینچ لیتا ہے۔ یہ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت کو کشف ہوا کہ فلاں شراب خانے میں جاؤ، ہمارا ایک دوست پڑا ہوا، اس کو لے کر آؤ۔ حکم تھا، وہاں گئے، اس آدمی کا نام پوچھا، لوگوں نے کہا امام حسن بصری، اور کس کا پوچھ رہے ہیں؟ اور کہ نہیں آپ مجھے بتاؤ کہاں سے؟ کہا جی جو سب سے زیادہ نشہ کر کے فلاں کونے میں گرا پڑا ہے وہ پڑا ہے، آپ نے اس کا کیا کرنا؟ حضرت حسن بصری گئے، اس کو اٹھایا، اس کو سہارا دیا، اپنے گھر لائے، سلا دیا، غسل دیا، صبح اٹھا اس کو کھانا کھلایا۔ وہ بڑا پریشان کہ میں حسن بصری کے گھر پر، حضرت میں کہاں اور آپ میرا اکرام اور احترام کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو لے کر ہم تو اس لیے آئے۔ اس کی چیخ نکلی، اللہ نے اس کی دل کی دنیا بدل دی۔ اس کے بعد وہ شخص، وہ ہستی اپنے زمانے کی سب سے بڑی محدث بنی۔ تو اللہ پاک بادشاہ ہے، اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کبھی کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا۔ ہم تو آپ جب کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا، یہ ایسا، دراصل آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں، یہ ایسا۔ یہ اللہ کو بہت ناپسند۔ اللہ کے ہاں صرف عاجزی چلتی ہے، سکہ اللہ کے دربار میں عاجزی کا سکہ چلتا ہے، تکبر کا، فخر کا سکہ چلتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کسی سے نفرت نہ کرے،
کسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، کسی کو برائیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہمدردی سے دعا تو کریں، اور کسی اچھے انداز سے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں بھی، لیکن کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کی تذلیل کرنا، اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون۔ بڑے بڑے سکہ راج الوقت پھنسے کھڑے ہوں گے وہاں، اور بڑے بڑے گناہگار عاجز جنت میں جا رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص، اس کو خود پتا ہوگا کہ میں نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی۔ مولویوں سے تو میں ویسے ہی بات کرتا ہوں، کسی مولوی کے میں نزدیک نہیں لگا، نماز میں نے کبھی پڑھی نہیں، قرآن مجھے آتا نہیں، کوئی نیکی نہیں اس کے بعد۔ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ اسی مایوسی کی حالت میں جہنم کی جانب خود چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو روکیں گے، فرمائیں گے میرے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ کہ وہ کیا نیکی ہے؟ اللہ پاک فرمایا تم نے اپنی آنکھوں سے میرے فلاں بندے کو گناہ کرتے دیکھا تھا، پھر اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کو رسوا نہیں کیا، اس کو لوگوں کے اندر جا کے تحقیر اور تذلیل نہیں کی۔ جس طرح تو نے میرے بندے کا پردہ رکھا تھا، میں تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں۔ یار وہ بادشاہ، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت مولانا عمر پال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ ہم ایک لمحے میں کہہ دیتے ہیں یہ جو فلاں آدمی کو مسئلہ ہے نا، یہ سزا دیا اللہ کیا، یا اپنے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے کہہ دیتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں سزا دیا۔ بس پال پوری فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ میاں بندوں سے بدلے نہیں دیتا۔ یہ بدلے لینا تو بندوں کی سوچ ہے نا، کس نے میرے ساتھ زیادتی کیا، میں اس کے ساتھ زیادتی کروں، اللہ کو تم جانتے نہیں، وہ کتنا بڑا بادشاہ، اس نے بدلے لینے اپنے بندوں سے۔ ایک صحابی دعا کر رہے مسجد نبوی میں رو رو کے چیخ چیخ کر، بدو صحابی کہ یا اللہ آپ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ جتنے بڑے آپ ہیں اور میں اتنا ہی چھوٹا ہوں، میرے چھوٹے ہونے کی حد نہیں ہے، آپ کے بڑے ہونے کی حد نہیں ہے۔ اللہ مجھ چھوٹے سے کو عذاب دے کر آپ کا کیا ہوگا، مجھے معاف کرنا۔ حضور مسکرائے اس کی دعا سن کر، فرمایا اللہ بھی اس کی دعا پہ مسکرا رہا ہے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں، وہ دراصل تکبر کرتا ہے۔ کہا حضرت یہ تو عاجزی کے الفاظ ہیں، فرمایا وہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے۔ اس اللہ کی تو رحمت، حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر جائے، اور ایک دفعہ وہ دل سے کہے اللہ معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ ہمیں بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا۔ یہ خانقاہیں، یہ مشائخ، یہ اللہ والے، یہاں پہ ہم دلوں کی اصلاح کراتے ہیں۔ کوئی اللہ والا یہ نہیں کہتا میری عبادت کرو، میری پوجا کرو۔ اللہ والوں کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کو بتا دیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ سے جوڑ دیں۔ آج ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، باوجود مسلمانوں میں ہر دوسرا مسلمان مایوسی کی زندگی گزار رہا ہے۔
پریشانی کی زندگی گزارا. تو کیا وجہ کہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کی ذات پر ہماری نظر نہیں. اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں، اللہ کی ذات پہ نظر رکھیں، اپنے مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھیں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگ ایک بات فرما رہے تھے، بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اس بات پہ محنت ہو رہی ہے کہ جس طرح ہمارے حضرت صاحب پگڑی باندھتے ہیں نا، میں بھی ویسی باندھوں گا. جس کمپنی کا چشمہ حضرت صاحب پہنتے ہیں میں بھی وہی کمپنی کا چشمہ پہنوں. جس طرح کی جوتی حضرت صاحب پہنتے میں بھی پہنوں. فرمانے لگے بیوقوفو، یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہیں. ان اولیاء اللہ سے جو چیز چرانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو محبت و معرفت کی آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ چراؤ، وہ دولت حاصل کرو. پڑے ہوئے کپڑوں کے پیچھے، پڑے ہوئے جوتیوں کے پیچھے، پڑے ہوئے اینکوں کے پیچھے اور پگڑیوں کے پیچھے اس پہ اتنا اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کریں. ان لوگوں کے قریب اپنا دل کریں اور ان کے دلوں سے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کریں. اللہ پاک یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ جتنے حضرات تشریف لائے اللہ سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. آپ کے گھروں کے مسائل کو، معاملات کو اللہ اپنے فضل سے حل فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں.